آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کا جتنا سود ہے نا وہ سب میں اپنے پیروں تلے رونت رہا ہوں. وَأَوَّلُ رِبَا أَزْعَفِ رِبَان، اور وہ سب سے ربا جو چکر بٹی جس کو بولتے ہیں، مٹی پر مٹی، آپ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ انٹرسٹ، مطلب جب ڈبل ہوتا نا. ماشاء اللہ، آپ کو پتا ہے بیٹا؟ ایسا لگ رہا ہے آپ بہت بڑے کاروباری آدمی بولیں گے آپ. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کے علم میں. جیسے آپ دنیا کے علم میں ترقی کر رہے ہیں، اللہ آپ کے دین کے علم میں بھی ترقی عطا فرمائے. نمبر پڑھتے جناب. ماشاء اللہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کا جو سودی نظام تھا اس سودی نظام کو اپنے پیروں تلے روندا. اور آپ نے کہا سب سے پہلے ربا عباس بن عبد المطلب، میرے چاچا عباس بن عبد المطلب کو جتنا سود آنا ہے نا وہ سب آج میں اپنے پیر کے نیچے رون دے رہا ہوں. میرے بھائیوں رک کر ذرا بات کریں. سود یہ بہت بڑا جرم ہے. سود اتنا مہلک مرض ہے، اتنا بھیانک عمل ہے. اگر کوئی آدمی اس نظام سے جڑ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَأْذَنُوا حَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. کس کے اندر اتنی ہمت اور جرأت آ گئی جو جانتے بوجھتے سودی نظام سے جوڑتے ہیں. اور سودی نظام صرف بینکیں تک محدود نہیں رہا، وہ ہمارے ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا. بس EMI پر ایک آدمی کی تنخواہ 10 سے 12 ہزار روپے ہوتی ہے، 70 سے 80 ہزار روپے کا اسمارٹ فون ہاتھ میں پکڑتا ہے. کہاں سے آیا؟ ارے نہیں وہ EMI پر لیے تھے. اللہ المستعان. گھر ایک معمولی آدمی مزدور آدمی ہوتا ہے، گھر کے اندر 56 انچ کی LED رکھتا ہے. کیسے لیے؟ وہ EMI پر لیے تھے ہم لوگ. اور آج سودی نظام صرف مردوں تک نہیں عورتوں میں بھی گھس گیا. وہ شیخ اللہ بینک بولتے ہیں، یہاں پر کیا بولتے ہیں؟ سندھیکیٹ. جو عورتیں بیٹھ کر جمع ہوتی ہیں، ایک غیر محرم آدمی آتا ہے بیٹھ کر ان کو لیکچر دیتا ہے، پھر مہینہ ہر ہفتے مہینہ 15 دن میں لوگ پیسے جماتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مطلب پورا معلوم. اگر آپ معاشرے سے دیکھ کر معلوم کیے تو اچھی بات ہے. اگر اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے واسطے آج فیصلہ کر جائیں. آج فیصلہ کر جائیں. جتنی ساری چیزیں اگر ہمارے گھر میں کچھ چیز ہے بیچ دیں، اللہ کے واسطے بیچ دیں، اس کو ختم کر دیں. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے آخری خطبے میں اس سودی نظام کو پیروں تلے روندا تھا. اور آج اپنے گلے میں لگایا، اپنے سینوں سے لگایا، اپنے جیبوں میں، اپنے دکان کے غلوں میں فائنانس کی ڈائریاں رکھتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں لوگ کاروبار میں برکت ہی نہیں ہے. مسئلہ کہاں سے برکت ہے گی بھیا؟ آپ کے غلے میں فائنانس کی ڈائریاں رکھی ہوئی ہیں. جو روزانہ آپ کی دکان پر دن دناتے ہوئے ایک فائنینسر آتا ہے اور آپ سے پیسہ لے کر جائے اور اپنی بیوی بچوں کا آپ دینے کے لیے سوچتے ہیں، لیکن روزانہ 1000 2000 5000 جو آپ دے رہے ہیں. اور پھر اللہ معاف فرمائے، دلیر تو نہیں بول سکتے، ڈھیٹ بول سکتے ہیں. دلیر وہ آدمی بول سکتے ہیں جو بہادر ہوتا ہے، لیکن ایک پھٹتا نہیں دوسرا لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ پہلے کو اس لیے پھیر رہے کہ دوسرا اٹھائے. 50,000 لاکھ دیتے تو پھر 5 لاکھ سینکشن ہو رہا ہے، یہ دے دیں گے. کہاں سے تو 50 لاکھ لیں گے. اب آپ بولیں گے شیخ آپ کو کیسے معلوم اتنا سو؟ میں معاشرے میں رہتا ہوں. میں بھی اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس سودی نظام سے بچائے. میں بات عورتوں کی کر رہا تھا. عورتیں سنگوں میں جا کر بیٹھ کر لیتے ہیں. وہ مرد کی کیسی غیرت بولے یا بے غیرتی بولے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو بھیج رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو، بھائی اپنی بہن کو بھیج کر ایک غیر محرم آدمی بیٹھتا ہے اور وہاں پر سنگ میں بیٹھ کر جا. اللہ مستعان. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیوس پر جنت حرام ہے. دیوس وہ آدمی جو اپنی ماں بہن بہو بیٹی کی بے غیرتی کو دیکھے اور پھر اس کو دیکھ کر لڑنا. ارے زمانے کے سب عورتیں جا رہے ہیں، لوگ تو کیا ہوتا، ایسے بولتے لوگ جا رہے ہیں ابھی لوگ تو کیا ہوتا ہے. ایک بار جا رہے ہیں پھر اگلے بار آنے سے پہلے پھر نظام بدلتا. وہ بچے جو ہے چھوٹی ٹی وی میں دیکھنا پسند نہیں کرے، ذرا بڑی ٹی وی LED مانگ رہے ہیں، اب اس کے لیے پھر دوبارہ لیں گے. اللہ المستعان. میرے ماؤں بہنوں آج ایک پیغام لے کر جائیں.
اور میری اگلی پچھلی باتیں اگر کچھ یاد ہیں نہ رہیں لیکن یہ پیغام ضرور لے جائیں. ہماری مائیں بہنیں اگر چاہیں تو اپنے باپ بھائی بیٹے کو سودی نظام سے بچا سکتے ہیں. اگر یہ ہمارے چھوٹے بچے، اگر یہ وہ نوجوان جو روزی پر نہیں لگے، برسر روزگار نہیں ہے، کاروبار پر نہیں ہے، اگر یہ چاہے تو اپنے بڑوں کو سودی نظام سے بچا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب رمضان کی عید آ گئی، عید کا معاملہ ہے. ایک آدمی کماتا ہے، 4 آدمی کھانے والے ہوتے ہیں. اب 4 آدمیوں کے لیے کپڑے لانا ہوتا ہے. اگر گھر کی بیٹی، گھر کی بہو، گھر کی ماں، گھر کی بیوی اگر یہ بولے تم کیا کرتے نہیں معلوم، مجھے حلیمہ کا ڈریس چاہیے، مرتا کیا نہ کرتا. بیچارے کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے نہیں، گھر کے سارے افراد کو اتنی معیاری اسٹینڈرڈ ڈریسنگ کرے، شاپنگ کرائے. کیا کرے گا بھائی؟ وہ کیا کرے گا؟ جی بولو بولو. ماشاء اللہ. کیا نام بیٹا تمہارا؟ سید زین اللہ. ماشاء اللہ، اللہ کو خوب کامیابی دے بیٹا. آدمی آمین بولو بھائی. صاحب بچے کچھ آمین بولے، ہمارے کیا بھی نہیں ملتا. ایسی بات ہے کیا؟ آپ ان کو آمین بولیں گے تو اللہ کا فرشتہ آپ کو بھی آمین بولے گا انشاءاللہ. بیچارہ مجبور ہو کر سودی نظام سے دل جوڑے گا، آپ کو شاپنگ کرائے گا. آپ عید کی مست تیاری کیے، دودھ قرمے کی تیاری کیے، گھر کے پردے لائے، جو چیزیں لانا تھا. عید کی نماز کو آپ پہن کر جائیں. میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں، اگر میں انہی کپڑوں پر عیدگاہ میں اگر پہنچا، عید کے خطیب صاحب تمہارے کپڑے پرانے، تم باہر جاؤ، بیچتے کیا مجھے؟ کپڑے صاف ستھرے پاکیزہ پہننا ہے. اگر نیا کپڑا ضرور ہے تو ضرور پہنے. کہنے والوں نے کہا تھا سلف صالح میں، لیس العید لمن لبس الجدید. اس آدمی کی عید نہیں، وہ آدمی یعنی عید اس آدمی کے لیے نہیں جو نیا کپڑا پہنے. انما العید لمن خاف الوعید. عید تو اس آدمی کی ہے، عید تو اس آدمی کی ہے جس نے اللہ سے ڈرا، اللہ کا تقوی اختیار کیا. روزوں کی فرضیت کا اعلان اللہ نے کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو متقی بنانا چاہتا ہے، اور ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نمازی پڑھ رہے ہیں، سودی نظام سے جڑے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، زیور پہن رہے ہیں، بنگڑی چوڑی خرید رہے ہیں، میچنگ کے لیے رات بازاروں میں جا رہے ہیں. اللہ ہماری ماں بہنوں کو، وہ مائیں بہنیں جو آج مسجد میں ہے یا اس مسجد میں اور پھر جتنی مسجد میں ہیں، وہ مائیں بہنیں بڑی سعادت مند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، شب قدر کی تلاش میں موجود ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جائز مراد اللہ ان کی پوری فرمائے، اللہ ان کی زندگیوں میں کامیابی عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ پیغام یہ لے جائیں کہ سود سے نہ بچیں، سود سے بچیں اور پھر بچائیں. بچے، نوجوان، مائیں بہنیں، بہو بیٹیاں اپنے گھر کے بڑے سے بولے ابو بھیا ہمارے پاس جو کپڑے مجھ سے پر عید کر لیں گے. آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ خوب جم کر عبادت کیجئے، آپ چاہیے تراویح پڑھیے، آپ قیام اللیل پر جائیے، آپ شب قدر کی تلاش کے لیے آپ ضرور مسجد جائیے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے، بے فکر ہو کر عبادت کیجئے. لیکن معاملہ تو بالکل الٹا ہے. ہر عید پر نیا جوڑا چاہیے، ہر عید پر ہی نہیں. اگر گھر کے کسی ماموں کے خالہ کے بیٹے کا ولیمہ ہے، کسی کا انگیجمنٹ ہے، کسی کا رسم ہے، اگر آدمی اپنی گھر والی کو، بہو بیٹی کو بولتے ہیں وہاں دعوت میں جانا ہے، تو عورت کا صرف ایک ہی جواب آتا ہے. کیا جواب؟ کپڑے ہونا. تمہارے بھی معلوم ہے کیا پہن کر جانا، کپڑے سے نہیں ہے. جبکہ پوری الماری بھری ہوتی ہے، الماری پوری بھری ہوتی ہے، پھر بھی یہ جواب ہوتا ہے کون سے کپڑے تھے؟ کپڑے نہیں میرے پاس. اللہ المستعان. میری ماں بہنوں، اپنے بھائیوں پر، اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے مرد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ذمہ داروں پر رحم کرو، اور پھر ان کو اس بات کا حوصلہ دو کہ ہم ایمان والے ہیں. ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیوں کو جانتے ہیں، ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیوں کو جانتے ہیں. ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی ایک بیٹی کو آواز دیتے، 2 مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ پر خود ان کی اہلیہ آئی. جی فرمائیں کیا بات ہے؟
کہا کہ میں آپ کا آواز نہیں دیا, میں نے بیٹی کو بلایا. کہا کہ نہیں, وہ تمہاری بیٹی جو ہے اپنے کپڑے پر پیوند لگا رہی ہے, جو پہنے ہوئے کپڑے پر وہ کپڑا بوسیدہ ہو گیا, پھٹ گیا ہے, اس کپڑے کو پیوند لگا. وقت کے خلیفہ ہے, اس بیٹی کے پاس ایک سے زائد کپڑا نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا شکر, ہم جتنا بھی بجا رہا ہے کم ہے. ہمارے پاس کئی جوڑے, ہمارے باپ, ہمارے بھائی, ہمارے گھر والے 1 سے 4, 8, 10 جوڑوں کا انتظام کیا. پھر بھی ہم اگر یہ کہتے ہیں عید کے موقع پر, اگر ہم یہ کہتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر کیا پہنوں, تو ہم سے زیادہ ناشکر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزاری والی زندگی عطا فرمائے.